پیپلز پارٹی کی سیاست جو ہے اس وقت دیکھا جائے تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ ایک بی ٹیم اسٹیبلشمنٹ کی بنی ہوئی رکھی ہوئی ہے الیکشنز پر اسٹورین. تو وہ ایک یہ تو حقیقت ہے کہ جو باوجود تمام چیزوں کے کمزوریوں کے پی ٹی آئی کے کو عوامی ایک حمایت حاصل ہے. سر یہ فرمائیے گا کہ آپ لکھتے بھی رہتے ہیں اور ہم پڑھتے بھی ہیں گاہے بگاہے، لیکن اس وقت کا جو سیاسی ماحول بن رہا ہے بظاہر آپ اس سے مطمئن نظر آتے ہیں. یعنی ایک طرف اپوزیشن ہے جو صحیح معنوں میں اپوزیشن بھی نہیں لگ رہی ہے، دوسری طرف حکومت ہے جو بظاہر لگ رہا ہے کہ حکومت برائے نام ہی ہے، فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں. کیا آپ مطمئن نظر آتے ہیں اس سسٹم سے؟ یہ ایسا تو نہیں کہ کچھ عرصے کے بعد احساس ہوگا مسلم لیگ نون کو کہ انہوں نے سیاسی اقدار میں اپنے آپ کو بہت پیچھے ڈال دیا ہے؟ دیکھیں، مطمئن تو شاید پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہوگا، نہ صرف اگر حکومتی حلقوں میں بھی آپ بات کریں تو جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کر کیا رہے ہیں. جو پچھلے چند مہینوں سے جو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت کا سارا یہ کارروائیاں ہیں، چاہے وہ 26ویں امینڈمنٹ سے تعلق ہے یا اور بھی اس قسم کے فیصلے ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو آپ کو نظر آتا ہے ایک پینک نظر آتا ہے. ایک ایسی حکومت جس میں ایسا لگتا ہے کہ جن کے اوپر ابھی تک کسی چیز پہ جو ہے قابو نہیں پایا ہے. تو یہ بجائے اس کے کہ جو مسائل ہیں پاکستان کو، جو حکومت کو جو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، خاص طور پہ معاشی صورتحال کا، آپ کی جو ہے اس وقت امن عامہ کا مسئلہ ہے، آپ کی بڑھتی ہوئی انسرجنسی اور ٹیررزم کا معاملہ ہے، اس طرف سے جو ہے وہ حکومت کی توجہ بالکل نہیں ہے. اور اس کا جو ہے سہارا صرف یہ لے رہے ہیں کہ کسی طور پہ ایسے قوانین بنائے جائے جو کہ ان کی سوچ کے مطابق ان کو جو قوت ہے، سیاسی طاقت ہے، اس کو مضبوط کیا جائے. لیکن الٹیمیٹلی ہوتا یہ ہے کہ جو آپ اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں وہ صرف نہ وہ اپنے آپ کو تو مضبوط نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پورے جو جمہوری ایک پروسیس جو ہوتا ہے اس کو کمزور کرتے ہیں. اب جتنے بھی امینڈمنٹس میں اگر دیکھا جائے تو آپ نے کوشش یہ کی ہے کہ عدلیہ کو کمزور کیا جائے. آپ کوشش یہ رہی ہے کہ عدلیہ پہ اپنا حکومت کا کنٹرول کیا جائے، اس کو عدلیہ کو جو ہے وہ اپنے جیسے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں اس کی طرح رن کیا جائے. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو خود بھی اندازہ ہوگا کہ یہ آپ اقتدار میں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. اور یہی چیزیں جو آپ جب کمزور کرتے ہیں کسی ایک اداروں کو، اپنے ملک، آپ ایک ریاست کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں، ایک ادارے کو کمزور نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ریاست کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں، ایک جمہوری عمل کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جو ہے آپ کو خود جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو بھی نقصان کرنا پڑتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ 26 ادا کر لیا آپ نے، چلیے ججز بھی آپ اپنے طور پہ منوا لیں گے، آپ نے آئینی جو بینچ ہے اس پہ بھی اپنے پسندیدہ ججز کو لگا دیا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ یہی جو آپ نے امینڈمنٹس کیے ہیں، ترمیم کی ہے، وہ آگے چل کے کسی بھی جو ہے مطلق العنانیہ جس کی کوشش ہوگی وہ اس کو استعمال کرے گا، اور استعمال کرنے کے بعد جو ہے وہ سب سے زیادہ نقصان جو ہے ان سیاسی پارٹیوں کو بھی ہوگا. اچھا زاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی آپ کے خیال میں جو ماحول بن رہا ہے اس میں بظاہر نون لیگ کے اوپر تنقید تو بہت ہو رہی ہے، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا بھی ان امینڈمنٹس میں ظاہر سی بات ہے اگر رضامندی ہے تو ان کا بھی اتنا ہی ہاتھ سمجھا جائے گا. لیکن آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی جس طرح پالیٹکس اس وقت کر رہی ہے وہ کس انداز میں آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ نون لیگ پر تنقید تو ہو رہی ہے لیکن فوکس ان کا اکانومی کے اوپر ہے. پیپلز پارٹی کس قسم کی سیاست کر رہی ہے؟ اور اگر چلتے چلتے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی بتا دیں کہ ایک طرف وہ احتجاج بھی کرتے ہیں، پھر مختلف کمیٹیوں میں بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو اتحادی اور اپوزیشن حکومت کو الٹا سپورٹ کر رہے ہیں یا کمزور کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو بھی ترامیم ہوئی ہے اس میں پیپلز پارٹی کا بہت بڑا حصہ ہے. بلکہ بلاول زرداری صاحب نے تو یہاں تک کہا تھا کہ بلکہ انہوں نے اپنے ذمہ لیا تھا کہ اس کو جو پورا کروائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ استعمال کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ. اور میرا خیال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی ذمہ داری جو ہے جیسے پی ایم ایل این پہ آتی ہے اس سے اتنی جو ہے پیپلز پارٹی میں بھی آتی ہے. خود عجیب سی بات لگتی ہے کہ 1973 کا جو آئین تھا، جو ایک ریاست مشترکہ آئین اور کنسنسس کے ساتھ جو آئین بنا تھا، پیپلز پارٹی کو کریڈٹ دیتی ہے اور جانی بھی چاہیے. آج وہی جو ہے پارٹی جو ہے اس کو ختم کرنے پہ تلی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی سیاست جو ہے اس وقت دیکھا جائے تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ ایک بی ٹیم اسٹیبلشمنٹ کی بنی ہوئی رکھی ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آگے چل کے سب سے زیادہ اسی پولیٹیکل پارٹی کو آئے گا. اب مجھے نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے سامنے لانگ ٹرم کیا ایک پالیسی بن کے آتی ہے. ٹھیک ہے، جو پی ایم ایل این تو سب سے زیادہ قصوروار ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ ایک اقتدار کی دوڑ لگی ہوئی ہے.
اور دونوں پارٹی یہ چاہتی ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے جو ہے ایک لحاظ سے لائلٹی ظاہر کریں کہ جہاں پہ طاقت کا سر چشمہ ہے. اور وہی دیکھیں پیپلز پارٹی جمہوریت کی بات کرتی ہے، لیکن جب 5 سال کے لیے ایکسٹینشن کی بات آتی ہے چیف آف آرمی صاحب کو، میرا خیال یہ ہے کہ اس کا اثر خود ایک انسٹیٹیوشن بھی پڑے گا. اور ایک لحاظ سے آپ نے جو ہے ایک ٹھیک ہے جب ملٹری گورنمنٹس ہوتی ہیں تو اپنے آپ کو جو ہے جو بھی ملٹری چیف ہوتے ہیں اپنے آپ کو ایکسٹینشن دیتے ہیں. یہاں پہ تو آپ نے لیگلائز کر دیا ہے. آپ نے جو ہے خود جیسے جتنے بھی اگر دیکھا جائے پچھلے چند مہینوں میں جتنے بھی انہوں نے جو پالیسی اور لاز اور امینڈمنٹ کری ہے کانسٹیٹیوشن میں، اس کا سب سے زیادہ نقصان خود جمہوریت کو، خود پارلیمنٹ کو پہنچے گا. اور میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی ہماری جو پولیٹیکل پارٹی تھی، کبھی اپنے جو لیسنس ہیں ہسٹری کے اس سے کبھی بھی سبق حاصل نہیں کیا. یہ دونوں پولیٹیکل پارٹی خود بھی جو ہے افیکٹڈ رہی ہیں انہی تمام چیزوں کو. آج پھر وہی کام کر رہی ہیں کہ الٹیمیٹلی جس کا اثر پھر دوبارہ ان کو وہی بھگتنا پڑے گا. اب جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کے سامنے بھی ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ الیکشن جس طرح سے ہوئے تھے، اور وہ جو ایک میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے لکھا بھی اس پہ کہ الیکشنز پر اسٹولن، تو وہ ایک یہ تو حقیقت ہے کہ جو باوجود تمام چیزوں کے کمزوریوں کے پی ٹی آئی کے کو عوامی ایک حمایت حاصل ہے، لیکن جہاں تک سیاست کا تعلق ہے ایک کنفیوژن کا شکار ہے. ان کے عمران خان صاحب کے جیل جانے کے بعد جو قیادت ہے اس کے ایک واضح ہمیں نظر نہیں آتی ہے، اور اس کا اثر آگے چل کے ہے پڑے گا ان پہ کہ جب آپ کے پی میں حکومت کر رہے ہیں اور آپ نے جو حکومت اور پارٹی کے اندر جو تقسیم ہونی چاہیے تھی اس کو نہیں کیا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی گورننس بھی اس سے متاثر ہوگی. میرا خیال یہ ہے کہ اگر پارٹی میں ٹھیک ہے ایجیٹیشن کرنا ہر پارٹی کا حق ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا چاہیے کہ آپ کو جو لوگوں نے، آپ کے عوام نے ایک حکومت بنانے کا ایک مینڈیٹ دیا تھا، اگر آپ اس کو ختم کرتے ہیں اور اس کو توجہ نہیں دیتے ہیں تو آئندہ سب سے زیادہ نقصان اسی پولیٹیکل پارٹی کو پہنچے گا. بہت بہت شکریہ